پیارے بچوں سنو کہانی، میری کہانی قرآن کی زبانی۔ پہاڑ گرتے نہیں۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ گریز گاؤں پہاڑوں کے دامن میں آباد ہے۔ وہاں ایک اسکول بھی ہے جہاں گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بچے مولوی قدیر کے گھر دینی تعلیم کے لیے جاتے ہیں۔ مولوی قدیر کے گھر اور بچوں کے اسکول کے درمیان کھلی جگہ ہے۔ یہ جگہ کھیلنے، شادی بیاہ اور جلسوں کے کام آتی ہے۔ گاؤں میں اسے میدان کہتے ہیں۔ یہ بچوں کا اسکول ہے۔ ان میں مدثر اور ابو بھی ہیں، دونوں اچھے دوست ہیں۔ اسکول کے بعد ہم کھیلنے چلیں گے۔ نہیں، مجھے مولوی صاحب کے ہاں جانا ہے۔ اچانک یہ جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھاگو، زلزلہ آ گیا ہے۔ گریز گاؤں پہاڑی سلسلے کے بہت قریب ہے۔ یہ زلزلے کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس بار زلزلہ کافی مدت کے بعد آیا ہے، اس لیے کتنے ہی بچوں کو معلوم نہیں کہ کیا ہے، اور جنہیں پتا ہے وہ بھول چکے ہیں۔ لیکن آج ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دیکھو، درخت ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ درخت گر گیا۔ اوہ، درخت گر رہا ہے۔ بھاگو بھاگو۔ کہاں جائیں؟ رکو، یہیں ٹھہر جاؤ۔ تم لوگ ڈرو نہیں، بس یہیں بیٹھ جاؤ اپنے گھٹنوں کے بیچ سر رکھ کر۔ تم لوگ یہاں محفوظ ہو۔ میں گھر جاؤں گا، امی کے پاس۔ تم سب کے گھر والے یہی آ رہے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو سبھی کو کھلی جگہ پناہ لینے کے لیے سکھایا اور بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کسی عمارت یا درختوں کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، ورنہ زلزلے میں بہت سے لوگ عمارتوں اور درختوں وغیرہ کے گرنے سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ چونکہ کمزور بلند عمارتیں ٹوٹ کر گر رہی ہیں، اور اسی لیے اب تمام لوگ اسی میدان میں جمع ہوں گے۔ گاؤں میں یہی سب سے زیادہ کھلی جگہ ہے۔ یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ بڑا پہاڑ ٹوٹ کر گرے گا تو سبھی مر جائیں گے۔ بھاگو بھاگو بھاگو۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گے بچوں؟ رہو گے تو زمین پر ہی۔ لیکن مولوی صاحب، بڑا پہاڑ گر پڑا تو کیا ہوگا؟ وہ دیکھیے کس طرح لرز رہا ہے پہاڑ۔ گریز گاؤں کے پاس بڑا پہاڑ واقعی بہت بڑا اور بلند ہے، تبھی اسے بڑا پہاڑ کہتے ہیں۔ اور اس وقت بڑا پہاڑ بھی ہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، زمین بھی رز رہی تھی، اور سب کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ پہاڑ ٹوٹ کر گرا تو پورا گاؤں دب جائے گا۔ پہاڑ نہیں گرے گا۔ شکر ہے ہمارے امی ابو آ گئے۔ اب جھٹکے بھی نہیں لگ رہے اور زمین بھی نہیں لرز رہی ہے۔ بیٹا ابو، زمین کو بچھونا بنایا گیا ہے۔ بات سنیے، زمین کے اندر پہاڑ کی میخیں جیسی گڑی ہوئی ہیں، وہ لنگر ہیں زمین میں تاکہ وہ کانپے نہیں، ایسا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ مولوی صاحب، جیسے خیمے اٹھائے رکھنے کے لیے یہ میخیں لگائی گئی ہیں؟ ہاں بالکل، ایسے ہی پہاڑوں کے اندر سے زمین کی گہرائی تک میخیں ہیں، اسی لیے پہاڑ گر نہیں سکتے۔ آج رات گاؤں کے سبھی لوگ میدان میں ہی رہیں گے، اسی لیے ہم یہاں پہ خیمے لگا لیتے ہیں۔ مدثر، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ مجھے بھی نہیں آ رہی، پتہ نہیں ہمارے گھر کا کیا بنا ہوگا۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہو گئی ہے، اب ہم اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ درخت، کھمبے، یہ سب گرے ہوئے ہیں، اور وہ گھر بھی، وہ ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اوہ، ارے قدیر کا مکان گر گیا ہے۔
اوہ یہ تو کتنے افسوس کی بات ہے. یہ تو مضبوط سیمنٹ سے بنا تھا ابو جان، پھر کیسے ٹوٹ گیا؟ لکڑی اور پتھر کے مکان ہی زلزلے میں تباہ نہیں ہوتے ہیں، مضبوط سیمنٹ کے مکان بھی گر جاتے ہیں. کئی سال گزر گئے. اسکول پاس ہونے کے بعد ابو شہر میں پڑھنے گیا. میں ارضیات کی تعلیم حاصل کروں گا تاکہ میں زلزلے سے متعلق علم حاصل کر سکوں اور لوگوں کو زلزلے کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ کام کر سکوں. السلام علیکم ابو. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام بیٹا، آ گئے؟ جی ابو، گرمی کی چھٹیاں تھیں اس لیے میں گاؤں چلے آیا. میں مولوی قدیر سے ملنے جا رہا ہوں. مولوی قدیر بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے. السلام علیکم مولوی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر. مولوی صاحب، میں آپ سے آج ایک خاص بات پوچھنے آیا ہوں. ہاں ہاں بیٹا پوچھو. زلزلہ آنے پر آپ نے بتایا تھا کہ پہاڑ میں اندر میخیں ہوتی ہیں جو زمین کی گہرائی میں گڑی ہوتی ہیں. بے شک بے شک. کیا تم نے کچھ اور پایا ہے بیٹا؟ نہیں، آپ نے جو بتایا تھا وہی ارضیات میں پڑھا ہے. پھر؟ لیکن مولوی صاحب، آپ کو ارضیات کی یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ابو جانتا تھا کہ مولوی صاحب نے دینی تعلیم ہی حاصل کی ہے، پھر اسے بہت حیرانی تھی کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی. ہاں بیٹا، اچھا سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھا اور سمجھا ہے. بالکل صحیح سمجھا آپ نے، اور بے شک اللہ تعالی سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پہاڑ کبھی نہیں گر سکتے. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سورج چاند چمکتے تارے روشن روشن پیارے پیارے دریا